یہ امت سب سے زیادہ جس امت کے راستے پر چلنے والی ہوگی وہ یہود و نصارہ ہے. اسی لیے بار بار ہمیں متنبہ اور آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے راستے سے بچیں. اگر آپ غور کریں گے تو ہم میں وہ افراد موجود ہیں جو علم رکھتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے اور اس کی مخالفت تب بھی کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو علم کے بغیر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں, اور دونوں طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے. اسی لیے اگر تقسیم کیا جائے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور یہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہیں. دوسرے وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. تیسرے لوگ وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں لیکن علم کے بغیر کرتے ہیں, علم کے بغیر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. خالص اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر سماعت کر رہے ہیں, اور اس کا ایک بڑا حصہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ سن چکے ہیں. پچھلے ہفتے میں اہدنا الصراط المستقیم پر گفتگو ہو رہی تھی, اور اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف کے بعد, اس کی بڑائی کے بعد سب سے پہلی چیز جو سکھلائی گئی بندوں کو وہ ہدایت کی دعا اہدنا الصراط المستقیم, اور اس سلسلے میں بات بھی ذکر کی گئی تھی. اہدنا الصراط المستقیم میں بتایا گیا تھا صراط المستقیم سیدھا راستہ جس میں کوئی کجی نہ ہو, جس میں کوئی ٹیڑھاپن نہ ہو. اس کی جو تفاسیر بیان کی گئی وہ الاسلام ہے, القرآن ہے, النبی ہے, تمام کی تمام چیزیں کیا بالکل واضح کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اسلام ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں, ایک ہی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, بندہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں چلا توفیق دے, ہمیں ثابت قدم رکھ کس راستے پر, وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے. یہ بات کافی تھی, اتنا کہہ دینا کیا ہے کافی تھا کہ اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. لیکن مزید یہ کہ راستے تو چونکہ دنیا میں بہت سارے بنائے گئے, ہر آدمی جس راستے پہ چل رہا ہے اس کو صراط مستقیم کہہ سکتا ہے, اور کہتا بھی ہر آدمی کیا جس راستے پہ چل رہا ہے اس کو کیا ہے, وہ اس کو درست سمجھتا ہے, صحیح سمجھتا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر آدمی, ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے اسی میں مگن ہے, خوش ہے. اسی لیے اس راستے کو مزید ایکسپلین کیا. صراط مستقیم کیا ہے, کون لوگ اس پر چلنے والے ہیں, کن لوگوں کا راستہ ہے یہ, کیا ہر آدمی کا راستہ صراط مستقیم ہے یا پرٹیکولر اور خاص لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ اللہ نے اسے بیان کر دیا, اور یہ بہت بڑی چیز ہے جو ہاں بیان کی جائے. کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے ہمارے رب ہمیں چلا توفیق دے صراط مستقیم کی. صراط الذین انعمت علیہم, اس کو مزید صراط مستقیم پر چلنے والے کون لوگ ہیں؟ کہ ان راستوں پر, ان کے راستے پر جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا, ان کے راستوں پر چلا, جو راستے پر چلے تو نے انہیں انعام کیا ان پر. صراط مستقیم پر جو لوگ چلے تو اے اللہ تو نے ان پر انعام کیا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جس پر اے اللہ آپ نے انعام کیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں جائیں گے تو اس کی پوری وضاحت وہاں موجود ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے
یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے. اور یہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اور کتنا بہترین ساتھ اور رفاقت ہے، کتنی بہترین دوستی. تو جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء کا راستہ ہے، انبیاء پر انعام ہوا ہے، صدیقین پر ہوا ہے، شہداء پر ہوا ہے، صالحین پر ہوا ہے. تو بندہ دعا میں بالکل وضاحت کرتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. تاکہ آدمی ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرے. آدمی کیا ہے؟ ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کرے. اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے، اللہ تک پہنچانے کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ راستہ جس پر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین چلے ہوئے ہیں. اگر آپ انبیاء کے علاوہ دیکھیں صدیقین میں، تو صدیق کون ہے؟ سب سے پہلے اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی آیت سے بہت سارے علماء نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر استدلال کیا ہے کہ جن پر انعام ہوا ہے اللہ رب العالمین کا وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. تو شہداء سے پہلے انبیاء کے بعد جن کا ذکر ہوا کون ہے؟ صدیق ہیں. اور صدیق نبی علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلے کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ. ان کا تو لقب ہی صدیق ہے. تو انبیاء کے بعد اور شہداء سے پہلے بھی ذکر کیا گیا صدیقین کا. اور صدیقین میں واضح طور پہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ مستحق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ صدیق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بعد انہیں ذکر کیا، وہ کیا ہے؟ صدیقین. اور اس کی مزید وضاحت، یعنی اسی لیے اس میں سمجھنا ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا کون کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اب ان میں دیکھیں گے کہ کیٹیگریز جو بیان کی گئی، انبیاء کے بعد صدیقین کہاں ملیں گے آپ کو؟ صحابہ میں ملیں گے. شہداء کہاں ملیں گے؟ صحابہ میں ملیں گے. صالحین کہاں ملیں گے؟ سب صحابہ ملیں گے. اس لیے صحابہ کے راستے میں ہی خیر اور بھلائی آپ کو نظر آئے گی. آئیے مزید اس کی وضاحت دیکھیں. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ پہاڑ پہ چڑھے. بہت بڑا آپ دیکھ رہے ہیں، مسجد نبوی سے نارتھ کی جانب ہے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر. مسجد نبوی سے نارتھ کی جانب بڑا پہاڑ ہے، جبل احد، سارے لوگ جانتے ہیں. سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا وابو بکر وعمر وعثمان. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب وہ پہاڑ پہ چڑھے. فرجف، پہاڑ ڈگمگانے لگا، ہلنے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسبق احد، ٹھہر جاؤ اپنی جگہ پر. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، ٹھہر جاؤ، تم پر کوئی عام انسان نہیں کھڑا ہوا ہے، اللہ کا پیغمبر، صدیق اور 2 شہداء، 2 شہید کھڑے ہوئے. تو یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ صدیق ہے، اور عمر اور عثمان یہ کیا ہے؟ شہداء ہے. یہ بشارت اور یہ پریڈکشن اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے پیش ہوئی تھی کہ ٹھہر جاؤ، تم پر اللہ کے پیغمبر ہیں، ابو صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا پر آپ چڑھے. اور غار حرا یہ مکہ سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر؟ یعنی مسجد حرام سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ چڑھے. یہ بھی مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. فتحرک، تو ہلنے لگا. ہلنے لگنے کا مطلب یہ صرف معجزہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ 2-4 آدمی اگر کسی پہاڑ پہ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ پہ چڑھ جائے تو ہلنا شروع ہو جائے. یہ بس معجزہ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے
اور آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ بن عبید اللہ ہیں، اور زبیر بن العوام ہیں، اور سعد بن ابی وقاص ہیں۔ صحیح مسلم کی بات، کون کون ہے؟ آپ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ بن عبید اللہ، الزبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص، یعنی عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے کتنے؟ 7 لوگ۔ پہاڑ ہلنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی یہ کہا کہ اسکن حرا، ٹھہر جاؤ، ثابت قدم رہو، فما علیک الا نبی او صدیق او شہید۔ کیوں ہل رہے ہو؟ کیوں حرکت کر رہے ہو؟ تمہارے پشت پر ایک نبی ہے، صدیق ہے اور شہداء۔ نبی ہے، صدیق ہے اور شہداء۔ دیکھیے بار بار صدیق یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور سے ذکر آ رہا ہے۔ اور شہداء کیوں کہا؟ کیونکہ 7 لوگوں کا جو نام ذکر کیا گیا ہے ان میں صدیق طالب سے ذکر کیا گیا، شہید میں 6 لوگ آتے ہیں، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیں، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص۔ ان 6 میں سے 5 شہید ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص کو چھوڑ کر کے باقی سب کے سب کیا ہیں؟ سب شہید ہوئے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر شہیدوں میں کیوں شامل کیا گیا جبکہ وہ شہید نہیں ہے؟ ان کی وفات تو بستر پر اس وجہ سے کہ وہ ان لوگوں میں سے جن کو دنیا ہی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ تو یہاں صراط الذین انعمت علیہم میں یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کے راستے پر انعام ہوا ہے انہی پر چلنے کی بندہ کیا ہے؟ دعا کر رہا ہے۔ اور یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ابو بکر صدیق کا راستہ کیا ہے، عمر الفاروق کا راستہ کیا ہے، عثمان ذو النورین کا راستہ کیا ہے، علی بن ابی طالب کا راستہ کیا ہے، طلحہ بن عبید اللہ کا راستہ کیا ہے، زبیر بن العوام کا راستہ کیا ہے، ان کا راستہ کیا ہے، کن راستے پر چلیے جن پر ان کا اللہ رب العالمین کا انعام ہوا ہے۔ تو یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ راستے تو بہت بنائے گئے ہیں، راستے کیا ہیں؟ بہت بنائے گئے، لیکن جس راستے پہ اللہ رب العالمین سے چلنے کی دعا کرنی ہے وہ راستہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام ہوا ہے۔ وہ لوگ جو آراء الرجال کو، دنیا کے دوسرے لوگوں کی رائے کو کتاب و سنت کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، وہ کس قدر گمراہی پہ ہیں۔ یہ بتائیے جن کو آپ نے لیڈر اور امام بنا رکھا ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم میں ہے کہ نہیں؟ کون اس کو سرٹیفائی کرے گا؟ کون ان کو سرٹیفکیٹ دے گا؟ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے تم کو سرٹیفکیٹ دے دیا۔ یہ تو واضح طور پہ معلوم ہو چکا ہے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں کے متعلق کیسے یہ کہا جائے گا؟ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کو فالو، اس کو فالو کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سارے راستوں کی پیروی مت کرو۔ کیا نقصان ہوگا اس کا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، آدمی اللہ کے راستے سے الگ ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا۔ اور ایسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ خطبہ مسنونہ جو پڑھتے تھے، آپ کیا کہتے تھے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ۔ اب یہ تو سنتیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، لوگ ادھر ادھر سے خطبہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ خطبۃ الحاجہ، اس پر تو علماء نے کتابیں لکھی، شیخ البانی کی پوری کتاب ہے اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کا خطبہ ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، کوئی بھی گفتگو کرنی ہو، آپ اسے ضرور پڑھتے تھے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی کتاب۔ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے بہت بنائے جائیں گے لیکن سب سے بہترین راستہ کس کا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ڈریں اور خوف کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ راستے بہت بنائے جائیں گے۔ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ کس کا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں یہ بات بیان کر دی تھی۔ آپ نے کہا تھا افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقے میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، عقائد کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے۔ فواحدۃ فی الجنۃ و 70 فی النار،
71 میں ایک جنتی اور باقی سب کیا ہے؟ 70 جہنمی ہے. وافترقت النصارى على 72 فرقہ، اور یہود نصارہ کرسچن یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. ف71 فرقة في النار، 71 فرقے ان کے جہنمی ہیں، صرف ایک فرقہ کیا ہے؟ جنتی. والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اگر اللہ کے پیغمبر قسم کھا کر نہ بھی بیان کرے تو ہمیں یقین، ہمیں اعتبار ہے. آپ نے کہا کہ لتفترقن امتی علی 73 فرقہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. فواحدۃ فی الجنہ واثنتان وسبعون فی النار، ایک فرقہ ایک جنتی ہوگا اور 72 کیا ہے؟ جہنمی ہوں گے. قیل یا رسول اللہ من ہم، پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں جو جنتی ہیں؟ جہنمیوں سے ہمیں مطلب نہیں، جنتی کون ہے؟ قال هم الجماعہ، وہ لوگ جو جماعت کو یعنی کتاب و سنت کو پکڑنے والے ہوں گے. یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور مسند احمد کی ہے، اور ترمذی میں الفاظ یہ ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی، نجات پانے والی جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ آج ہیں جو اس طریقے پر ہوں گے وہ کیا ہے؟ جنتی ہوں گے. تو صراط الذین انعمت علیہم میں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے وہ کون افراد ہیں، انہیں چنے، انہیں منتخب کریں، اور وہی راستے پر چلنے کی کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کیا ہے؟ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہی راستہ ہے جو ہمیں جنت تک پہنچانے والا ہے. اب دیکھیں یہ بات بھی کافی تھی، اہدنا الصراط المستقیم یہ کافی تھا. مزید وضاحت کی گئی صراط الذین انعمت علیہم کہہ کر کے، اس پہ بھی بس نہیں ہوا. کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے، المغضوب علیہم جو جن پر غصہ اور غضب نازل ہوا اللہ رب العالمین کا. راستہ ان لوگوں کا چاہیے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا. ولا الضالین، نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. تو راستہ کن لوگوں کا؟ جن پر انعام ہوا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے. اب اگر غور کریں المغضوب کون لوگ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کیا، عدی بن حاتم کی روایت کہ ہم الیہود، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہو گئے وہ نصارہ ہیں. اور یہی تفسیر تمام مفسرین نے بیان کی بغیر کسی اختلاف کے. تمام مفسرین نے المغضوب سے مراد یہودی اور الضالین سے مراد کیا ہے؟ نصارہ لی. اور قرآن بھی آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں یہودیوں کا ذکر کیا وہاں اللہ نے غضب کا ذکر کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. اللہ کا غصہ نازل ہوا کن پر؟ یہودیوں پر. اللہ کی لعنت نازل ہوئی کن پر؟ یہودیوں پر. اور اللہ نے انہیں بندر اور سور بنا. ایسے ہی کئی جگہ آپ پائیں گے قرآن جب آپ فباءوا بغضب علی غضب، پے در پے اللہ کے غصے کا شکار ہوئے. جگہ جگہ آپ پائیں گے تو غضب کا جہاں ذکر ہوگا وہ اس سے مراد کون لوگ ہوں گے؟ یہودی اکثر جگہ قرآن میں. اور جہاں پر گمراہی کا ذکر ہوگا اس سے مراد کیا ہے؟ نصارہ. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 میں کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ غَلُّوا مِنْ قَبْلُ، اور آپ ان لوگوں کے پیروی نہ کرے جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود بھی کیا ہے؟ سیدھے راستے سے گمراہ ہوئے. گمراہ کیا، گمراہ ہو گئے. آپ دیکھیں گے تو یہاں اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ نصارہ ہیں. کیونکہ یہودیوں میں اور نصارہ میں فرق کیا ہے؟ گمراہ دونوں. ایسا نہیں کہ یہ گمراہ نہیں ہو، گمراہ نہیں، دونوں گمراہ ہیں، لیکن گمراہی کے لیول میں اور درجے میں فرق ہے. یہودی بھی گمراہ ہے، نصارہ بھی گمراہ ہے. یہودیوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے، نصارہ پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. ان پر بھی اللہ کا غضب ہے، ان پر بھی اللہ کا غضب ہے.
لیکن فرق کیا ہے کہ جو لوگ یہودیوں میں پریشانی یہ تھی، ان کی بڑی فالٹ یہ تھی کہ وہ جان کر کے، وہ جاننے کے بعد، علم رکھنے کے بعد بھی اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے اور اس کو جھٹلاتے تھے. علم رکھنے کے ساتھ بھی کیا ہے وہ عمل نہیں کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے. اس سے پہلے ابھی آیات میں گزری، غالباً پچھلی آیت میں، پچھلی درس میں، کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہودیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر حی بن اخطب جو صفیہ بنت حی جو ام المؤمنین ہیں ان کے والد ہوتے ہیں، سردار یہودیوں کے. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر قدم رجا ہوتے، کہا جاؤ دیکھ کر آؤ جو صفات، جو کوالٹیز ہماری کتابوں میں تورات میں بیان کی گئی ہیں آخری پیغمبر کے بارے میں، کیا ان کے اندر ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. گئے ان کے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے اور دیکھ کر آئے وہ مہر نبوت، وہ ساری کی ساری نشانیاں. کہا یہ تو وہی نبی ہے جن کی بابت ہماری کتابوں میں تورات میں ذکر موجود ہے. تو کہا آپ کیا کریں گے؟ ہم مخالفت کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر نے کیا کہا؟ مخالفت کریں گے، کیونکہ یہ تو ہماری قوم میں نہیں ہے، تو بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے. تو اس قدر علم رکھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس پر آپ پر ایمان نہیں لائے اور مخالفت کا راستہ اختیار کیا. اس لیے جو علم رکھتا ہو اور اس کے مطابق عمل نہ کرتا ہو، اس کی پکڑ اللہ کے عذاب، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی پکار نازل ہوتی ہے. اور یہ ذکر کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ بس خلاص ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بتایا یہ جا رہا، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم میں جو لوگ علم رکھتے ہو اور علم کے مطابق عمل نہ کرتے ہو وہ یہودیوں کی مشابہت رکھتے ہیں، اور جو بغیر علم کے عبادت کرتے ہیں ان کی مشابہت کس سے ہے؟ نصارہ سے. اسی لیے سفیان بن عیینہ کہتے ہیں من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود. اگر ہمارے علماء میں بگاڑ آ جائے، جاننے والوں میں بگاڑ آ جائے تو ان کی مشابہت یہودیوں کی ہے. ومن فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى. اور اگر ہماری عبادت گزاروں میں بگاڑ آ جائے تو ان کی مثال کن سے ہے؟ نصارہ سے. ان کی مثال کس سے ہے؟ نصارہ سے. تو المغضوب سے مراد یہودی ہے اور الضالین سے مراد نصارہ ہے. اور ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آدمی ان کے راز سے بچے. آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے کہ قرآن میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں. جگہ جگہ ان کا ذکر ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مثال دی ہے اس امت کی تو قوم سمود سے نہیں دی، قوم صالح سے نہیں دی، قوم عاد سے نہیں دی، قوم شعیب سے نہیں دی. جب اس امت کی مثال بیان کی گئی تو یہود و نصارہ سے بیان کی گئی. کس سے بیان کی گئی؟ یہود و نصارہ سے بیان کی گئی. جب فرقوں کی بات کی گئی تب بھی بتایا گیا کہ یہودی 71 فرقے میں، نصارہ 72 فرقے میں، یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے راستے پر چلو گے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون؟ کہا کہ یہود و نصارہ. اور کون ہے؟ یہ امت سب سے زیادہ جس امت کے راستے پر چلنے والی ہوگی وہ یہود و نصارہ ہے. اسی لیے بار بار ہمیں متنبہ اور آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے راستے سے بچیں. اگر آپ غور کریں گے تو ہم میں وہ افراد موجود ہیں جو علم رکھتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے اور اس کی مخالفت تک بھی کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو علم کے بغیر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اور دونوں طریقہ کیا ہے؟ غلط ہے. اسی لیے اگر تقسیم کیا جائے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور یہی لوگ کیا ہے؟ کامیاب ہیں. دوسرے وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. تیسرے لوگ وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں لیکن علم کے بغیر کرتے ہیں، علم کے بغیر کرتے ہیں. بہرحال یہ جو آیت ہے اس میں رد بھی ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں دنیا میں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں سب کا رد ہے اس میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حق کا راستہ وہی ہے جو انبیاء کا ہے.
جو صدیقین کا، جو شہداء کا، جو صالحین کا. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے بنائے جائیں گے، جتنے بھی فرقے بنائے جائیں گے، سب گمراہی پر مبنی ہوں گے. اس میں کوئی ایسا نہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ میرا فرقہ حق پر ہے، دوسرے یہ جتنے بھی، کیونکہ ایک ہی جماعت، ایک ہی طبقہ ایسا ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنے والا ہوگا. باقی جتنے بھی بنائے جائیں گے سب کے سب کیا ہیں؟ سب گمراہی کے راستے پر ہوں گے. اسی لیے قرآن میں جہاں جہاں بھی ذکر آیا ہے سب جگہوں پر ایسے ہی ذکر آیا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، ایک راستہ، میرا راستہ، بس ایک ہی راستہ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سارے راستوں کی پیروی مت کرو. ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے ایک لائن بنائی اور اس کے سائڈ میں بھی لائن بنائی اور کہا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور یہ شیطان کا راستہ ہے، جو اس پر چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ جس ٹریک پہ وہ چل رہا ہے، جس راستے پہ وہ چل رہا ہے، کیا وہی راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے؟ یہ وہی راستہ ہے جس کے لیے ہم اہدنا الصراط المستقیم بار بار دعا کرتے ہیں؟ آدمی کو توجہ کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی جب دنیا کے راستے پہ چلتا ہے تو بہت تحقیق کرتا ہے. آپ مکہ جا رہے ہیں، کیا ایسے ہی چلے جاتے ہیں بغیر لوکیشن وغیرہ کے؟ دیکھتے کہ نہیں دیکھتے کہ بھائی صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ کیونکہ تھوڑا بھی ادھر ادھر ہوا تو آپ کہیں کا کہیں پہنچ جائیں گے. تو کیا یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنے کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے کہ وہی چیز ہے، یہی وہ عمل ہے جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا ہے، وہی راستہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ کیا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں؟ یا ہر آدمی اتنا ماہر ہے کہ بغیر علم کے وہ چلتا رہے، جیسے ہمارے اس دور کا معاملہ ہے. ایک مرتبہ اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے انسان کو کہ ہم جس ٹریک پہ چل رہے ہیں، جس راستے پہ چل رہے ہیں، وہ راستہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح. کسی کو راستہ نہیں معلوم ہوتا، وہ دوسرے سے پوچھتا، اس سے لوکیشن مانگتا ہے، اس سے موقع مانگتا ہے، پھر بار بار تحقیق کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا ہے. جبکہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ تھوڑا وقت زیادہ لگ جائے گا. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب آپ دین کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو جہاں سے کوئی بھی بتا دیا آپ اس کے راستے بس مان لیتے ہیں. اس کو لوکیشن بھیجنا آتا ہو نہ آتا ہو، راستہ بتانا آتا ہو نہ آتا ہو، کوئی بھی بتا دیا آپ کو بس مان لیتے ہیں. اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ بتانے والے نے راستہ صحیح بتایا کہ نہیں بتایا. بس ہونا چاہیے اس کے پاس ظاہری پوشاک ہونی چاہیے، ٹوپی کرتا پاجامہ ہونا چاہیے، داڑھی ہونی چاہیے، بس کوئی بھی بتا دے، شیطان بھی شکل میں آ کے بتا دے تو آپ مان لیں گے. آدمی دیکھے گے سب سے زیادہ اہم اور بنیادی چیز کیوں سب سے پہلے یہی بات سکھلائی گئی. نماز اگر آپ پڑھتے ہیں، صرف فرض نماز، تو 17 مرتبہ آپ دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. زبان سے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے راستے سے بچا لے، نصارہ کے راستے سے بچا لے، لیکن عمل سے تو آپ وہیں پہ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ معلوم ہی نہیں کرتے کہ جس ٹریک پہ آپ چل رہے ہیں وہ کن کا ٹریک ہے. جس چیز کے لیے سب سے زیادہ دعا سکھلائی گئی، سب سے زیادہ ہم دعا کرتے ہیں، اسی کی فکر ہمارے پاس کیا ہے؟ بہرحال نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد ایک چیز آپ نقطہ دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم. جہاں نعمت کا ذکر ہوا، انعام کا ذکر ہوا، تو بندے نے کہا کہ ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا. اور جب مغضوب کا اور ضالین کا ذکر آیا تو نہیں کہا کہ غیر الذین غضبت علیہم ولم، یعنی الذین غضبت علیہم نہیں کہا کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر آپ غصہ ہوئے. اللہ کا ذکر یہاں پر ہٹا دیا گیا ہے اور یہ ذکر کیا گیا کہ جن پر اللہ کا، جو مغضوب ہوئے، جن پر غصہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا، اللہ ان پر غصہ ہوا یہ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ قرآن جب آپ پڑھیں گے ایسے تو خیر اور بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. خیر اور بھلائی کی نسبت کیا ہے؟ اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور شر اور فساد کی نسبت انسان کی طرف کی جاتی ہے. یہی طریقہ، یہی ادب اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ خیر اور بھلائی کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور شر اور فساد کی نسبت ادب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے کیا ہے؟ راستہ دکھاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے.
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے ٹھیک کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے بیمار کر دیتا ہے تو وہی مجھے ٹھیک کرتا ہے. فرق سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا دے دیتا ہے. یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب وہ مجھے بیمار کر دیتا ہے تو مجھے وہی ٹھیک کرتا ہے، جبکہ کھلانے کی نسبت، پلانے کی نسبت، پیدا کرنے کی نسبت سب اللہ کی طرف کیا ہے. کیونکہ ایسے ہی وہ جو جنوں کی جماعت آئی ہوئی تھی انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی تھی کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِ رَبُّهُمْ رَشَدًا. جہاں شر کی بات آئی وہاں رب کا ذکر نہیں کیا، جہاں خیر کی بات آئی وہاں رب کا ذکر کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب ہے. حالانکہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. لیکن آپ قرآن میں بھی آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ ان تصبک حسنۃ فمن اللہ، اگر آپ کو بھلائی پہنچتی تو اللہ کی طرف سے، وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ فَمِن نَفْسِكَ، اور اگر برائی پہنچتی تو تمہارے اپنے وجہ سے ہے. اور اس وجہ سے بھی کہ جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو صفت رحمت ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، کسی بھی لمحہ اللہ سے الگ اور جدا نہیں. یہ صفت متلازمہ ہے، ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن جو غضب والی صفت ہے وہ عارضی ہے. جب آپ بدبختی کرتے ہیں، جب شر و فساد کرتے ہیں تب اللہ پر غصہ ہوتا ہے. لیکن رحمت کی جو اس کی صفت ہے وہ ہمیشہ ہر وقت کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن جو غصے کی جو صفت ہے اللہ رب العالمین کی، وہ اس وقت ہوتی ہے جب بندہ فساد کرتا ہے، شر کرتا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ سمجھنے کی چیز ہے. اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر کیا ہے؟ بھاری ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک چیز اور غور کریں گے، دعا آپ سبھی لوگ کرتے ہیں. سبھی لوگ کیا ہے؟ دعا کرتے ہیں. نہیں کرتے ہیں تو کریے دعا، کیونکہ دعا بھی کیا عبادت ہے. لیکن طریقہ نہیں ہے دعا کرنے کا. ہاتھ اٹھائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یہاں یہی سورہ فاتحہ سے سیکھیں گے کہ دعا کیسے کی جاتی ہے. آپ نے کیا کیا؟ پہلے اللہ کی تعریف کی ہے، اعلیٰ درجے کی تعریف. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب تعریف کر چکے آپ اللہ تعالیٰ کی شان کے اعتبار سے، تب آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تب آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. تو اس طریقے سے اگر آدمی دعا کرتا ہے اور فوری طور پہ مانگنا شروع کر دیتا، نہ اللہ کی بڑائی بیان کرے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، تو اس طرح کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن ابو داؤد ترمذی وغیرہ کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ دعا کر رہا، رجلا یدعو فی صلاۃ، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے نماز میں، اور دعا میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں دیا، یعنی ہاتھ اٹھا اور مانگنا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجل ھذا، بہت جلد بازی اس نے کی دعا مانگنے. پھر آپ نے اس کو بلایا اور اس سے اور تمام امت کے لوگوں کو آپ نے طریقہ سکھایا کہ اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا جب کوئی آدمی دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اس کی بزرگی بیان کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی حمد کرے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. ثم لیدعو بعد ما شاء، پھر وہ اس کے بعد جو چاہے دعا کرے. مانگنا اللہ سے ہے، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ اللہ کا ذکر ہے نہ نبی کا ذکر ہے، اور بس اپنی ہی خیر، اپنی ہی ضروریات کو آپ فوراً رکھ دیں. پھر ایسے اللہ کیسے قبول کرے؟ تو وہ دعائیں جس کی ابتدا اللہ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے نہ کی جائے، اس طرح کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک ادب سکھلایا گیا اس سورہ کے اندر کہ آدمی دعا جب کرے تو کیا ہے؟ پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد اپنی حاجات اور ضروریات کو رکھے. اس سورہ کے اخیر میں آمین کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب، اے اللہ تو قبول فرما. جو کہ پوری دعا ہے. سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے. نصف حصے میں آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور نصف حصے میں کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں.
بس. اور جس کو ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا. اس لیے روزی روٹی کی ذکر ہی نہیں, بیوی بچوں کا ذکر ہی نہیں, بلڈنگ مکان وغیرہ کا ذکر ہی نہیں, پیسے روپے کا ذکر ہی, کچھ بھی نہیں. بس ایک ہی دعا سکھلائی, اہدنا الصراط المستقیم. کیونکہ جسے ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا, اور جسے اللہ نے ہدایت نہیں دی اسے کچھ بھی نہیں. جسے اللہ نے ہدایت نہیں دی اسے اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا. تو اب چونکہ یہ دعا ہے اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موقع پر جس بات کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ آمین کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ آمین. لیکن یہ آمین سورۃ الفاتحہ کا پارٹ اور حصہ نہیں ہے, سورۃ الفاتحہ کا کوئی حصہ اور جز نہیں ہے. آئیے آمین کے متعلق چند روایات اور اس کی فضیلت کے متعلق آپ کو بات معلوم ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قال الامام والضالین فقولوا آمین. جب امام والضالین کہے تو امام کی آمین کے ساتھ ساتھ تم بھی آمین کہو. فإنه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی, ایک ساتھ ہو گئی, یا ان کے طریقے کے مطابق ہو گئی. آیت میں جیسے بہت سارے لوگ آمین کہتے ہیں جیسے لگا چیخ رہے ہیں, یا کنسنٹریشن نہیں ہے, توجہ نہیں ہے. تو جو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے میچ کھا گئی, صرف بولنے میں نہیں تمام حیات میں تمام چیزوں میں, تو اس کی پچھلے سارے گناہ کیا ہے معاف ہو جاتے ہیں. اس سے کئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے. ایک تو آمین کہنے کا ثبوت ملتا ہے, دوسرے انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ اتنی اہم دعا ہے کہ اس پر اللہ کے فرشتے بھی کیا ہے آمین کہتے ہیں. اس پر اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اور آمین کہنے کا طریقہ یہ ہے, زیادہ بہتر یہ ہے کہ امام کی آمین کے ساتھ ساتھ آمین کہا جائے. اذا امن الامام فامنوا, جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہو, یا پھر امام کی آمین کے بعد فوری طور پہ آمین کہا جائے. لیکن امام کی آمین سے پہلے آمین نہ کہا جائے, امام کی آمین سے پہلے آمین نہ کہا جائے, یہ زیادہ درست اور صحیح طریقہ ہے. ایسے ہی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے, یہودی آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم. ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا السلام علیکم, تم پر موت طاری ہو. تو جواب میں وعلیکا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وعلیکا. دوسرا یہودی آیا, اس نے بھی کہا السلام علیکم. اتنی بدتمیزی کرتے تھے, یہاں تک کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غصہ آیا اور انہوں نے لعنت اور ملامت ان پر کرنی شروع کر دی یہودیوں پر. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چھوڑو ان کو, ان اللہ لا يحب الفحش ولا التفحش, چھوڑ دو ان کو. اللہ تعالیٰ اس طرح کی باتیں پسند نہیں کرتا ہے کہ آدمی فحش گوئی اور بدزبانی کرے, ان کا معاملہ ہے. اور تم نے سنا نہیں کہ میں نے ان کو جواب دے دیا, میں نے کہا وعدے کا بس خلاص, جو تم میرے لیے بد دعا کرو تم پر ہی. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی وہ بہت ہے. آپ نے کہا انہم لا يحسدون على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وغلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وغلوا عنها وعلى قولنا خلف الامام آمین. چلو یہ چھوڑو, تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ یہودی مسلمانوں سے جتنا حسد اس بات پہ کرتے ہیں کہ انہیں جمعے جیسی سعادت والا دن مل گیا اور وہ اس سے گمراہ ہو گئے, قبلہ مل گیا وہ اس سے گمراہ ہو گئے. کیونکہ جمعے کے متعلق قبلے کے متعلق سب جگہوں پر کیا یہودی گمراہ ہو گئے اور اس قبلے کو تسلیم نہیں کیا جسے اللہ نے قبلہ بنایا, اور اس قبلے پہ ڈٹے رہے جو بیت المقدس میں پہلے تھا. تو اس معاملے میں گمراہ ہو گئے اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اتنے زمانے سے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اس لیے ہم وہی نماز پڑھیں گے, بلکہ جیسے ہی اللہ کا حکم آیا ہم نمازوں ہی میں تھے اور نمازوں ہی میں ہم ٹرن ہو گئے اور مسجد حرام کو قبلہ بنا لیا. لیکن ان کو یہ توفیق نہ ملی. اور اسی طریقے سے کس پہ حسد کرتے ہیں؟ امام کے پیچھے وعلی قولنا خلف الامام آمین. اور جب ہم آمین کہتے ہیں امام کے پیچھے تو ان کو ہم سے بہت ہی حسد ہوتا. اور دوسری روایت جو ابن ماجہ وغیرہ کے اندر اس میں یہ ہے, کیا فرماتے ہیں ما حسدتکم الیہود علی شیء, یہودیوں نے کسی بھی چیز پر اتنا حسد تم سے نہیں کیا
ما حسدتکم علی السلام والتامین، جتنا حسد انہوں نے مسلمانوں سے سلام پھیلاتے ہیں، جو مسلمان ایک دوسرے سے بار بار سلام کرتے ہیں اس پر، اور آمین جو مسلمان کہتے ہیں اس پر. ان یہودیوں کو سب سے زیادہ مسلمانوں پر حسد کس بات سے ہے کہ یہ ان کے سلام کا جو طریقہ ہے اور امام کے پیچھے آمین کہنے کا جو طریقہ ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس سنت کو زندہ کرے. اس سنت کو کیا ہے زندہ. آپ یہ جانتے ہیں کہ مسلکی طور پر اختلاف تو موجود ہے اور اسے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. اور بار بار ایک بات ہمیشہ کہی جاتی ہے اور کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ مسلکی پریشر جو ہوتا ہے، مسلکی پریشر اور تعصب جو ہوتا ہے اس کو ختم کر کے کبھی بھی آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے تو حق آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. اور اگر پہلے ہی سے اگر آپ کوئی جھنڈا کوئی چیز لے کر کے کوئی چیز پڑھیں گے اور ذہن پر پہلے ہی سے کوئی چیز پریشر آپ کا پریشر میں ہوگا تو حق تک پہنچنے میں آپ کو بہت ہی زیادہ پریشانی محسوس ہوگی، بہت ہی زیادہ. یہ قاعدہ ہے، یاد رکھیے کہ کبھی بھی آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو آپ بھول جائیں کہ آپ حنفی ہے کہ شافعی ہے، مالکی کی، حنبلی ہے، دیوبندی ہے کہ کیا ہے، یہ بھول جائیے آپ. اور یہ دیکھیے کہ اللہ اس کے رسول نے کیا بات بیان کی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہدایت مانگی، انشاءاللہ یہ آپ پروا دیں. لیکن اگر آپ پہلے ہی سے کوئی مائنڈ سیٹ اپ کیے ہوں گے ہم تو شافعی ہیں، ہمارا مسلک یہ ہے، پھر آپ کوئی روایت پڑھتے ہیں اتفاق ایسا ہے کہ وہ شافعی مسلک کے خلاف ہوگی تو آپ اس کی تعبیر کرنا شروع کر دیں گے، اس کا ادھر ادھر کا مطلب بیان کرنا شروع کریں تاکہ آپ کو اپنی بات کیا ہے اپنی جگہ پہ مضبوط رہے. اس لیے اس کا اثر ہے بڑے حد تک کہ بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بھی کیا ہے اس کے اندر اس کے شکار ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے اس بارے میں. بہرحال تو اس طریقے سے مختصر انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، یہاں تفصیل سے اس پہ گفتگو کی گئی، وگرنہ آپ جانتے ہیں امام رجب رحمہ اللہ نے پوری کتاب تفسیر سورۃ الفاتحہ کے نام سے لکھی. کتنے ائمہ نے کتنے علماء نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھی ہے. موجودہ وقت میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ جو اصل جن کا میدان سیاست تھا لیکن انہوں نے باقاعدہ ام الکتاب کے نام سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھی. تو یہ بہت اہم ہے، اس لیے جو بیان کیا گیا وہ اس کو کافی نہ سمجھا جائے بلکہ یہ کی ہے ہمیں کثرت سے سورۃ الفاتحہ میں غور کرنا چاہیے، کیونکہ جو جن چیزوں کی ضرورت ہمیں دنیا کے اندر ہے اس ساری کی ساری چیزیں سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں. بس دماغ کے گروہ کو کھولنے کی ضرورت ہے اور دل کو واہ اور اوپن کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جن چیزوں کی ضرورت ہمیں ہے وہ ساری کی ساری چیزیں سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، اس کی یہاں پہ کیا ہے موجود ہے. بہرحال اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اور آپ سورۃ البقرہ کے اندر ہی داخل ہوں گے. ترتیب بھی رہے گی اور اس وجہ سے بھی کہ سورہ بقرہ قرآن کی صورتوں میں سے ہے جن میں سب سے زیادہ احکام بیان کیے گئے ہیں. جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، طلاق ہے، خلا ہے، رضاعت ہے، ربا ہے، انفاق ہے، نفاق ہے، سب کی ساری چیزیں کیا اس میں نکاح ہے، یہ سب اس میں آپ ہمیں اور آپ کو کیا تفصیل کے ساتھ ملے گا. تو انشاءاللہ رب العالمین آئندہ ہفتے سے ہم اور آپ سورۃ البقرہ کے اندر داخل ہوں گے باذن اللہ. اگر کوئی سوال ہے ایک آدھ تو لیا جا سکتا ہے تفسیر کے متعلق.